دو بدو جنگ کرنی ہو تو اپنی کمزوری نہیں برداشت ظاہر کرتے ہیں۔ دبیسا کا لگا نیا تماشا دیکھنے کے لیے آس پاس کی مائیں بھی گھر کے اندر آ چکی تھیں۔ یہ اس کوڑی کو پتھر مار رہا تھا، اس نے لپک کر خرطوم کو اپنی گرفت میں لینا چاہا۔ ماں نے اس کے ہاتھ کو بری طرح سے جھٹک کر پرے کیا۔ وہ کوڑی تمہاری ماں لگتی ہے؟ اچھا کیا پتھر مارے تو، کیوں آتی ہے وہ شہر کی طرف؟ ہم سب کو بھی کوڑی کرے گی۔ وہ کوڑی میری ماں ہوتی تو یہ اپنی ٹانگوں پر بھاگ کر اپنی ماں کے پیچھے آ کر چھپنا چاہتا۔ اچھا ایسی شازور ہو تم؟ سنا آپ نے یہ کیسی بات کرتی ہے؟ وہ گھر میں جاگنے والے مردوں اور گھر میں کھڑی عورتوں سے کہہ رہی تھی۔ ساری دنیا کو اکٹھا کر لیں، انہیں سنائیں، بتائیں کہ میں کیا کرتی ہوں، لیکن میں ڈرتی نہیں ہوں۔ اس نے کوڑھی کو پتھر مارے، اس کی کھال پھٹ گئی، خون بہنے لگا۔ وہ پہلے ہی اتنی تکلیف میں ہے، اس نے انہیں اور تکلیف کیوں دی؟ میں اس کی کھال سے بھی ویسے ہی خون نکالوں گی۔ اپنی کھال کا خون بچا کر رکھو دبیسا، مجھے بھی کم نہ سمجھنا۔ ایسی ہی ہمدردی ہے ان کوڑیوں سے تو ان کے پاس جا کر کیوں نہیں رہتی؟ ساری دنیا میں بھاگتی دوڑتی پھرتی ہو، کیا تمہیں تمہارے باپ نے قسم نہیں دے رکھی کہ تم گھاٹیوں تک نہیں جاؤ گی؟ ایسی ہی نڈر ہو تو توڑ دو یہ قسم۔ ایسی بہادر ہو تو روز آیا کرو وہاں، ان کی مرہم پٹی کیا کرو، ہم بھی دیکھیں تمہاری دریا دلی۔ وہ تو کوڑی ہے، آپ کو کون سا مرسلہ حق ہے جو زبان بھی بدبو دے رہی ہے اور اخلاق بھی؟ یہ تو کوڑ سے بھی زیادہ غلیظ ہے۔ آپ کی مرہم پٹی کر دوں؟ تمہاری غلاظت کو سارا شہر جھیل رہا ہے دبیسا۔ تمہارا باپ دولت مند ہے تو کیا سارے شہر کو غلام بنا لے گا؟ دوبارہ میرے بچے کو ہاتھ لگایا تو ہاتھ کاٹ دوں گی۔ اپنی زبان کیوں نہیں کاٹ لیتی؟ اپنے بچے کا ہاتھ کاٹیں۔ دبیسا چڑیل تو کوڑی ہوگی تو میں تجھ پر بھی ایسی پتھر برساؤں گا، میں مار مار کر تجھے لہو لوہان کر دوں گا۔ تو نے مجھے کاٹا ہے، میں تجھے زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ خرطوم میں ہمت آ گئی تھی۔ دبیسا تن سے ہنسی۔ ہاں، مجھے معلوم ہی نہیں تھا کہ شہر میں انسانوں کے ساتھ ساتھ بھیڑیے بھی رہتے ہیں۔ خدا کی اس زمین پر انسانوں کی کھال میں شیطان بھی رہتے ہیں۔ تو خود کسی شیطان سے کم ہے؟ سارا شہر تیرے شر سے پناہ مانگتا ہے۔ میں آپ کی خیر سے پناہ مانگتی ہوں۔ ہاں، وہ استہزائیہ ہستی۔ اس لاڈلے کو اپنی ممتا کی پناہ میں رکھنا خالہ، یہ اس گھر سے باہر جہاں کہیں مجھے نظر آ گیا وہیں اس کی قبر بنے گی۔ بچہ خوف سے اسے دیکھنے لگا تھا، وہ جانتا تھا ایسا ہی ہوگا۔ دبیسا تو کوڑی ہو کر مرے۔ دبیسا دہلیز سے باہر اپنا پاؤں نکال چکی تھی۔ اس نے پلٹ کر دیکھا۔ مجھے موت سے ڈر نہیں لگتا خرطوم، تجھے کوڑ سے لگے گا جب تیری کھال بو دینے لگے گی۔ تیرا حسن نحوست زدہ ہو جائے گا۔ اس شہر کی حسین لڑکی جب اس شہر کی سب سے کری صورت لڑکی ہو جائے گی، جب تیرا ٹھکانہ یہ شہر نہیں کوڑیوں کا شہر ہوگا، تب تو ڈرے گی۔ ماں نے نفرت سے کہا۔ اس نے چوکھٹ کو ہاتھ سے دبوچ لیا۔ شہر کی سب سے حسین لڑکی، شہر کی سب سے شریر لڑکی دبیسا۔ نہ چاہتے ہوئے بھی وہ خاموش ہو کر جا رہی تھی۔ اسے شہر کی عورتیں زیادہ پسند نہیں کرتی تھیں، لیکن شہر کے بڑے بوڑھے اور دانا اسے پسند کرتے تھے۔ جو دوسروں سے مختلف ہوتا ہے وہ اگر باغی نہیں تو خلیفہ ہوتا ہے۔ والد کے سفر کے سب قصے اسے یاد تھے۔ شہر کے سب داناؤں کا وہ سر کھا چکی تھی۔ شہر میں اتنے گھر نہیں تھے جتنے اس کے کارنامے تھے۔ شہر میں شاید ہی کوئی ایسا بچہ یا بچی ہوگا جو اس کے ساتھ کھیلا ہوگا اور اس کے دانتوں کے وار سے بچ گیا ہوگا۔ والد نے کبھی اناج، کبھی سکے، کبھی ریشم، کبھی بھیڑیں، کبھی دمبے، کبھی ظروف دے کر ان لڑائی جھگڑوں کو نپٹایا تھا۔ ماؤں کو وہ ناپسند تھی، ان ماؤں کی بیٹیوں کی اس میں جان تھی۔ مائیں انہیں دبیسا سے دوستی پر کوستی تو وہ کہہ دیتی، اس کا دل بہت صاف ہے، وہ بہت اچھی ہے۔ اس کے دانت اور زبان بھی بہت صاف ہیں، کتنے نشان ہیں تمہاری کلائی پر اس کے دانتوں کے۔ ماں یہ تو اس کی محبت ہے۔ محبت؟ ایسے کاٹ کر؟ آپ کیا جانے والدہ اس کی طرف کیسا دل کھینچتا ہے۔
وہ جتنی بری لگتی ہے اس سے کہیں اچھی ہے۔ ماں نے کوئلے کوریدنے کا گرم چمٹا کھولا کی کمر میں داغا۔ یہ میری محبت کا نشان ہے، دیکھنا دل کھینچا میری طرف۔ اس کی جان کھینچ کر حلق میں آ گئی تھی۔ وہ اپنی کمر مسل رہی تھی۔ اسے آنکھیں مسلنے کی ضرورت بھی نہیں رہتی تھی اور وہ بستر پر گرتی ہی سو جایا کرتی تھی۔ دبیسا کو کوئی فکر ہلکان نہیں رکھتی تھی۔ ماں کی خفگی پر وہ ایک سراہی کمر پر رکھ کر ایک شانے پر سنبھال کر پانی بھرنے چلی جاتی تھی، لیکن راستے میں ہی کوئی ایک سراہی توڑ لاتی تھی۔ جب سراہی گرتی اور پانی ایک دم چھپک سے زمین میں جذب ہونے لگتا تو وہ ہنسنے لگتی۔ اس کی سہیلیاں اس کی مدد کر دیا کرتی تھیں۔ وہ ہاتھ جھلاتی ہوئی آ رہی ہوتی تھی اور پانی انہوں نے اٹھا رکھا ہوتا تھا۔ وہ ماں کے کہنے سے کپڑے دھونے بھی چلی جایا کرتی تھی، لیکن شاید ہی کبھی ایسا ہوا ہو کہ کپڑا پورا دھل بھی گیا ہو اور پھٹا بھی نہ ہو۔ وہ پتھر پر کپڑے کو ایسے دے دے کر مارتی کہ گھر واپسی پر ماں سے بچنا مشکل ہو جاتا تھا۔ ماں کپڑے اٹھا اٹھا کر دیکھتی جاتی، ہائے ہائے کرتی جاتی۔ اس کی 2 چھوٹی بہنیں اور 4 بھائی تھے۔ سب سے چھوٹا ماں کی گود میں تھا۔ ایک نے کچھ وقت پہلے چلنا شروع کیا تھا۔ سب بہن بھائی بس کھیلتے کودتے پھرتے تھے۔ ماں اکیلی ہی گھر کے سب کام کرتی تھی۔ گھر کے کاموں کے لیے 2 مددگار تو تھے، لیکن گھر اتنا بڑا اور کام اتنے زیادہ تھے کہ کام ختم ہونے میں نہیں آتے تھے۔ پھر اس کی عمر کی سب لڑکیاں گھروں میں کام کرتی تھیں۔ ایک بار اس نے ماں کی ڈانٹ سے بیزار ہو کر تندور میں روٹیاں لگانے کی کوشش کی تھی۔ تندور گرم تھا۔ تندور گرم ہی ہوتا ہے۔ اسے تھوڑا ٹھنڈا کرنے کے لیے اس نے پانی انڈیل دیا تھا۔ ماں چیختی ہوئی اس کی طرف لپکی تو وہ ڈر گئی۔ وہ تندور گرم تھا بہت، اس لیے۔ وہ واقعی میں ڈر گئی تھی۔ تو اب تم پانی پر روٹیاں لگاؤ گی؟ تمہیں جادو بھی آتا ہے؟ بدبخت، تم میرے ہی گھر کیوں پیدا ہوئی دبیسا؟ اس نے رونی صورت بنا کر ماں کو دیکھا۔ موٹے موٹے آنسوؤں سے اس کی آنکھیں لبریز ہو گئیں۔ ایسا کبھی نہیں ہوا تھا کہ اس نے رو کر دکھایا ہو۔ وہ روتی نہیں تھی۔ ماں کے دل کو بڑا دھکا لگا۔ لپک کر اسے گلے سے لگا لینا چاہا، لیکن وہ گھر سے باہر بھاگ گئی۔ مجھے بدبخت کیوں کہا؟ اسے ایک اس لفظ نے تکلیف دی تھی۔ جاتے ہوئے وہ کہہ گئی تھی۔ اس رات کسی نے ماں کے ہاتھ سے بنی گرم روٹیوں کو ہاتھ نہیں لگایا۔ آگ پر بھنا نمکین گوشت، دمبے کے گوشت کا شوربہ، کسی نے اس طرف منہ تک نہ کیا۔ سب منہ موڑ موڑ کر بستر میں جاتے رہے۔ رات کے چراغ بجھ گئے، لیکن کسی نے چپکے سے بھی اٹھ کر نوالے نہیں توڑے۔ دبیسا کو بدبخت کیوں کہا؟ بچوں نے کہا، والد نے کہا، گھوڑوں کے رکھوالے نے کہا، گھوڑوں نے کہا، مددگاروں نے کہا، چاند نے کہا، رات نے کہا، صبح کے پرندوں نے کہا، ہوا نے کہا، سارے جہاں نے کہا۔ کیا میں ایسی ظالم ہوں؟ ماں تھک گئی، عاجز آ گئی، رو دینے کو ہو گئی۔ ظلم تو اس بچی پر ہوتے ہیں اس گھر میں، والد نے منہ پھلا کر کہا۔ ظلم یعنی پانی بھرنا، تندور میں روٹی لگانا۔ میں دبیسا کو چچا کے گھر سے لے آؤں؟ 6 سالہ بھائی نے کہا۔ نہیں، رہنے دو اسے وہیں، ویسے بھی یہاں اس کا کون ہے؟ کام کروا کروا کر بچی کو ہلکان کر دیا۔ پانی بھر کر وہ لائے، کپڑے وہ دھوئے، کھانا وہ پکائے، سرائیاں وہ توڑے، لوگوں کو وہ کاٹے، کپڑے وہ پھاڑے۔ ماں نے حیرت سے دبیسا کے سگے باپ اور اپنے سگے شوہر کو دیکھا، ایک ایک کر کے اپنے سب سگے بچوں کو بھی۔ اتنے سگوں میں ایک اکیلی وہی ستیلی تھی۔ کوئی مجھ بیچاری کی بھی تو فریاد سنے۔ ماں نے چادر کو سر پر درست کیا اور دبیسا کو لینے کے لیے چچا کے گھر کی طرف چل پڑی۔ میری بہت یاد آ رہی ہوگی والدہ؟ دبیسا نے ماں کے گلے میں باہیں حمائل کر دی۔ ہاں میری بچی، سب نے مجھے تمہاری بہت یاد دلوائی، انہوں نے آہ بھر کر کہا۔ چچا چچی نے آگے بڑھ کر دبیسا کا ہاتھ پکڑ لیا۔ ابھی سے یہیں رہنے دو، بچے بہت خوش ہیں اس سے۔ پر میرے بچے خوش ہیں نا شوہر، اگر یہ یہاں رہی تو میں اپنے گھر میں کیسے رہوں گی؟
अस्तबल के घोड़े तक मुझे आंखें दिखा रहे हैं। माँ, बेचारी माँ। दबीसा शोखी से आंखें घुमाने लगी। माँ, मैंने चची से तंदूर गर्म करना सीख लिया है, अब मैं रोटी पकाना सीख लूंगी। नहीं मेरी बच्ची, तंदूर का जिक्र रहने दो अब भूल जाओ कि हमारे घर में कोई तंदूर होता है। वो भूल गई कि कोई तंदूर होता है। खोला की माँ ने याद दिलाया कि शहर की दूसरी लड़कियां अपने बाप भाइयों के लिए चुगा अबा बनाती हैं, और तुम वो तंज से हंस रही थी। तो दबीसा ने एक बार ये सहमत भी कर ली कि वालिद के लिए लिबास तैयार करे। जब चोगा तैयार हो गया तो उसे इतना पसंद आया कि उसने वो खुद ही पहन लिया। वालिद का हंस हंस के बुरा हाल हो चुका था। लोग ठीक कहते हैं दवीसा, तुम्हें कोई और मखलूक बनकर पैदा होना था, लेकिन लेकिन देखो ऐसे बाहर ना जाना, तुम्हें नजर लग जाएगी। उसे वालिद की हंसी पर बहुत प्यार आया। आप जैसे वालिद दुनिया में किसी के पास नहीं है। उसने उनका हाथ पकड़कर आंखों से लगा लिया। तुम जैसी बेटी भी तो नहीं, और मुझ जैसी बदकिस्मत औरत भी। माँ ने फिर आह भरी। दोनों बाप बेटी ने एक दूसरे को बिगाड़ दिया, मेरा घर भी तबाह कर दिया। एक की हरकतों के जुर्माने भरते भरते दूसरे ने घर खाली कर दिया। माँ को सब भेड़ें, दुम्बे, घोड़े, अनाज याद थे। माँ को दबीसा की सब हरकतें भी याद थीं। यही दबीसा हंसती मुस्कुराती हुई वालिद के लिए बनाया चोगा पहनकर खोला दोरैन से मिलने के लिए चली गई। उनकी माँ ने मुंह खोलकर आंखों से घूर कर उसकी तवाज़ा की। ये तुमने कैसा रोमियो जैसा लिबास पहन रखा है, अक्ल नहीं है कि लड़कियां कैसा लिबास पहनती हैं। खोला की माँ ने नाक चिढ़ा लिया। मैं इस लिबास में बेइंतहा हसीन और जमील लग रही हूँ खाला। आप ये कहना चाह रही हैं कि ये ख्याल आपको क्यों नहीं आया कि आप अपने भाई, वालिद या शोहर का जुगा पहन सकती। तौबा, मैं क्यों पहनूंगी मर्दों का लिबास। अगर आप मेरी नजर नहीं उतार सकती तो मुझे काट खाने वाली नजर से भी ना देखें। मैं तो तुम्हारी जुर्रत पर हैरान हूँ, दोरैन की माँ बोली। मैं अपनी जुर्रत पर खुश हूँ। रोमी औरतें पहनावे में नित नई जिद्दतें देने में मशहूर हैं। उन्होंने मेरी ये जिद्दत देख ली तो वो मुझ पर फिदा हो जाएंगी। मुझे यकीन है कि वो गश खाकर गिर पड़ेंगी। पता नहीं तुम ऐसी ऊट पटांग बातें कहाँ से सीखती हो। तुम्हारे बाप ने तुम्हें कौन सी दवा खिला दी कि तुम इंसान बनने पर तैयार ही नहीं हो। अब खाला, हूरों को कभी इंसान बनते देखा है। उसने एक हाथ खड़ा करके शान से कहा। टोड़ी उठा ली। उसका हुस्न रोशनी की सूरत उसके चेहरे से फूटने लगा। खाला मबहूत तो हुई। खोला दोरैन का अलबत्ता कहका छूटा। वो उसकी अदा पर फिदा हो गई। बहुत प्यारी लग रही हो दवीसा, तुम तो ऊंट की खाल भी ओढ़ लो तो कमाल कर दो। ये तो फिर चचा का चुगा है। लेकिन जी चाहता है किसी इंसान की खाल ओढ़ लूं। क्या ख्याल है तुम्हारा, मदद करोगी। खोला का हंस हंस कर बुरा हाल था। खोला की माँ दोरैन की माँ के साथ मिलकर दबीसा की बुराइयां कर रही थी। खाला, अभी तो शाम होने में वक्त रहता है, इतनी जल्दी तंदूर गर्म कर रही हैं आप। खाला ना समझी से उसे देखने लगी। अलबत्ता वो तीनों दबी दबी हंसी हंस गईं। तुम्हारी माँ की आंखें शोले उगल रही हैं। उसने खोला के कान में सरगोशी की। तुम्हारी जबान भी तो आग चनार बनी हुई है। क्या मैं सच भी ना बोलूं। क्या वो इस सच पर सीख पा भी ना हो। तीनों का कहका इतना बुलंद था कि खोला की माँ ने चिमटे को गर्म किए बगैर ही खोला की कमर पर दाग दिया। उनके कहके शहर की रौनक में मदगम हो रहे थे। वो नीले आसमान और खाकी जमीन पर इंसान के बाहमी दोस्त होने, उनकी मासूमियत, जिंदगी की खुशी और जिंदा दिली की गवाही दे रहे थे। जिंदगी का जायका चखने वाला हर इंसान खुश नसीब है। वो भी खुश नसीब है। रेशम का लिबास तैयार हो चुका था। पेशानी पर सुकून जैसे चमकते सितारों को पुरोकर बांधा हुआ था। वो ऐसी हसीन थी। इतना एहतमाम किया तो हर आंख को दम बखुद कर दिया। तुम्हारे वालिद ने क्या हीरा चुना है तुम्हारे लिए दोरैन। देखो तो जरा, मेरी बात मानो, ऐसे हीरे को फिर से राख में दबा दो। देखते ही देखते पूरा दुम्बा खा गया, और कैसी शराफत से पेट के ढेर पे हाथ फेर रहा है। बेचारा दुम्बा किस कुएं में जा गिरा। जाफरी से लगकर खड़ी वो सब बाहर बैठे दूल्हा को देख रही थी। सबसे आगे दबीसा खड़ी थी। पीछे दबीसा के हाथों बिगड़ी पूरी फौज।
والدہ نے کہا تھا تمہیں شادی میں آنے سے باز رکھوں، اس لیے خاموش رہو۔ ویسے بھی سب میری بجائے تمہیں دیکھ رہے ہیں، دلہن سے زیادہ تم خوبصورت لگ رہی ہو، کیوں اتنا سج سور کر آئی ہو؟ کچھ شرم ہی کر لیتی۔ شرم میں نے بہت کی لیکن لحاظ نہیں کیا تمہارا۔ وہ ہنس دی۔ جا کر شرافت سے دلہا کو سلام کرو، اسے سلامی دو، دیکھو کوئی شرارت نہ کرنا ورنہ والدہ بہت خفا ہوں گی۔ تو تمہارا مطلب ہے میں اس دمبے سے جا کر ملوں؟ میں دبیسا اس سے سلام کروں، اسے سلامی دوں؟ خیال تو اچھا ہے۔ آہا، آج میں کچھ زیادہ ہی خوش ہوں۔ جاؤ نا دبیسا، خولہ کو بھی لے جاؤ۔ اس نے گردن موڑ کر سب لڑکیوں کو دیکھا، پھر آنکھ سے اشارہ کیا۔ سب دلہا کی سمت کھسکنے لگی۔ گھر کے کھلے احاطے میں کندیلیوں کی روشنی تھی، کچھ جھلمل سجاوٹ، کہیں رنگین میز پوش، دہکتے الاؤ، ان پر پکتی رانیں، نمکین گوشت۔ دبیسا نے سر کے اشارے سے سلام کیا اور سامنے نشست پر بیٹھ گئی۔ دمبے کی ہڈی بوٹی ایک کرتے دلہا نے چونک کر دبیسا کو دیکھا۔ تو وہ تم ہو؟ وہ اس کے حسن سے چونک گیا تھا۔ ہاں وہ تو میں ہوں، پر تم کون ہو؟ وہ گڑبڑا گیا۔ ہاں تو یہ تم ہی ہو، اس شہر کی سب سے خوران لڑکی، والدہ مجھے بتا چکی ہیں۔ آپ نے غلط سننا چچا دلہا، میں اس شہر کی سب سے نیک شریف لڑکی ہوں۔ مجھے تو ٹھیک سے بولنا بھی نہیں آتا، ابھی کچھ ہی وقت گزرا ہے کہ میں نے چلنا اور ہاتھ سے کھانا کھانا سیکھا ہے۔ دان بہت کمزور ہے نا، اس سے کچھ پہلے میں بس اوں کرتی تھی۔ چھوڑیں، آپ کے لیے شربت لائی ہوں، رواج کے مطابق آپ کو یہ شربت پینا ہے۔ سلامی کے سکے ایک ایک کر کے انہوں نے مخمل پوش کے اوپر رکھ دیے تھے۔ سب لڑکیاں اس کے سر پر دائرہ بنا کر کھڑی تھیں۔ وہ اکیلی معاملات دیکھ رہی تھی۔ عورتوں کے جھرمٹ میں بیٹھی ماں نے اپنی ستارہ بیٹی دبیسا کو دیکھا، زیر لب کلام پڑھ کر اس پر پھونک ماری۔ چچا دلہا نے سلامی کے سکے سمیٹ لیے۔ اب تو شربت پینا ہی تھا اور وہ پی رہا تھا۔ پی یہ تو میرا حلق، یہ کیا ہو رہا ہے؟ میٹھا شربت پورا پی لیا، پیالہ خالی کر دیا، بھوکا اور پیاسا۔ کچھ زیادہ نہیں چچا، آپ دیکھنے میں پورا دمبا اور آدھا سا چوہا لگتے ہیں، تو سوچا کہ آواز بھی ویسی ہونی چاہیے۔ ہمارے شہر کا مطلب بہت مشہور ہے، ایک بے ضرر سی دوا ڈالی ہے شربت میں۔ کچھ زیادہ نہیں ہوگا، 2-3 خون کی الٹیاں، 1-8 سال جگر میں سوزش، یہی کوئی 3-4 سال گلے میں خارش، اور بس کل ملا کر 20-22 سال خچر جیسی آواز۔ بس زیادہ پریشان مت ہوں۔ آنکھیں تو اندر کرے چچا دلہا۔ ایسا بھی کیا ہو گیا؟ کہیں پیڑ پودے تو نہیں اگنے لگے گلے میں؟ جھاڑیاں کھولا، کون سی دوائی دے دی تم نے چچا کو؟ چچا دلہا اپنا حلق پکڑ کر زمین پر بھیڑ، بکرے، دمبے، چوہے سب کی طرح الٹے پلٹے ہو کر پتہ نہیں کیا کچھ اگل رہے تھے۔ اتنی بدبو آنے لگی تھی کہ مہمان ناگواری سے اسے دیکھنے لگے تھے۔ اس کے کسی رشتہ دار نے آ کر اس کی پیٹھ پر ہاتھ مارا۔ کہا تھا کم کھاؤ، تمہاری ہی شادی کا کھانا ہے، سب ناک ڈھانپ رہے ہیں۔ لیکن ان سب نے منہ پر ہاتھ رکھے تھے، کہہ دبانے کے لیے۔ لیکن پھر وہ سب ناکام ہو گئیں اور کھل کر ہنسنے لگیں۔ وہ کچھ ایسی شدت، ایسی دل بری سے ہنسی کہ شادی واقعی میں شادی ہو گئی۔ ہر لڑکی دلہن، ہر لڑکا دلہا، جو جہاں جس کام میں مصروف تھا وہ رک کر انہیں دیکھنے لگا۔ ان سب میں دبیسا کو خاص طور پر، وہ ہنستے ہنستے بے حال ہو رہی تھی۔ اس کا حسن اس کے سر کا تاج ہو رہا تھا، اس زمین کا پھول، اس آسمان کا چراغ۔ اپنی سفید کلائی سے اس نے اپنی نم آنکھیں صاف کرنی چاہییں تو ایک دانا عورت جس کی پیشانی پر رومال بندھا ہوا تھا نے بڑھ کر اس کی کلائی تھام لی۔ اس کا کہکا تو تھم گیا، لیکن ہنسی نہیں تھمی۔ وہ دیکھ رہی تھی کہ شادی میں شریک ایک خاتون اس کے بازو سے ریشم کو پرے ہٹا رہی ہے۔ شاید
وہ اس کا لباس دیکھ رہی تھی، اس کے لباس کی جدت، لیکن وہ ایک دم خاتون نے اس کا بازو جھٹک کر چھوڑ دیا اور کتنے ہی قدم دور ہٹ کر کھڑی ہو گئی۔ اسے کوڑ ہو چکا ہے، یہ کوڑی ہو چکی ہے۔ دبیسا نے اپنے بازو کو دیکھا، اس پر پڑے دھبوں کو اور پھر خاتون کو۔ سفید ریشم سیاہ ہو چکا تھا اور پیشانی پر چمکتے ستارے بے نور۔